اے خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے السلام۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يضحی فلا يقربن مصلانا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات اور مؤذن صاحب اور سارے آنے والے، سب آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے جیسے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ تقریباً 8:55 پر اذان کا وقت ہے، 9:05 جماعت کا وقت ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ضروری باتوں سے فارغ ہونا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے مجمع سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ اب قربانی والا جو معاملہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دل کی محبت کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کہو خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورے قرآن میں اللہ نے 63 مرتبہ ان کا ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ پورے قرآن میں میرا ابراہیم ایسے، میرے ابراہیم وہ فضیلت والے، میرے ابراہیم منقبت والے، میرے ابراہیم شرافت والے، میرے ابراہیم فرما برداری کرنے والے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرے ابراہیم۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے اتنے پیار سے کہا، اسی کو آج ہمیں پوائنٹ بنا کر چلنا ہے۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی، بولو نہ تو، پورا مجمع ساتھ میں بولے، میرے ابراہیم نہ تو یہودی، نہ عیسائی، نہ شرک کرنے والے، بلکہ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اونچے پیغمبر، اتنے زبردست پیغمبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرے ابراہیم جب تم نماز پڑھتے ہو، کیونکہ ان کی شریعت میں بھی نماز تھی، کہا جب تم نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، تم ایک رکوع کرتے ہو ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا، تمہارا ایک سجدہ لگتا کہ پوری امت نے تمہاری سجدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم تم تو پوری امت بن گئے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن گئے، سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے، شرک اور کفر نہ کرنے والے بن گئے، اپنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بن گئے۔ اللہ فرماتے ساری دنیا غلطی کرے مگر میرے ابراہیم کو میں نے صراط مستقیم عطا فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ سیدھے راستے پر چلنے والے کون؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم ملا،
ارے بولو نہ ملا. وہ الگ بات ہے کہ وہ آگ تھی، اللہ نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہم نے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. ساری دنیا نے دیکھا حضرت ابراہیم آگ میں گئے، اللہ نے اسی آگ کو جنت کا. چلو حضرت ابراہیم کا ایک معاملہ یہ. دوسرا معاملہ یعنی کیا کیا قربانیاں ہیں. اللہ فرماتے یہ میدان ہے، یہ جنگل ہے، یہاں روٹی نہیں، یہاں کپڑا نہیں، یہاں مکان نہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دو. ارے اپنی جوان بیوی کو چھوڑ دو. بیوی کا نام حضرت حاجرہ، اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دو. دودھ پیتے بچے کا نام حضرت اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ یہ کیا اللہ؟ یہ ریگستان ہے اللہ، یہ جنگل ہے اللہ، یہ بیابان ہے اللہ. یہاں صرف درخت اور پتھر نظر آتے، اور وہ بھی بہت کم نظر آتے، صرف پہاڑ نظر آتے. اللہ ایسے میں اپنی بیوی، جوان بیوی کو اکیلے چھوڑو، اپنے بیٹے کو اکیلے چھوڑو. اور بیوی حضرت حاجرہ نے بھی کہا ابراہیم آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے. تو بیوی حاجرہ نے فرمایا جانا ہو جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے اللہ کبھی ہم کو برباد نہیں کرے گا. اللہ کا حکم تھا. حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیے اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیے. آج وہی جگہ کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو حضرت ابراہیم کا آگ میں جانا، اللہ نے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. حاجرہ کو چھوڑ دیا ریگستان میں، اللہ نے اس کو مکہ مکرمہ بنا دیا. پھر حضرت ابراہیم کا بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا مشہور ہے. ابھی ہم قربانی کریں گے، بیٹے کے گلے پر بولو کیا کرنا؟ چھری چلانا. اور چھری چلائی، بولو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. لیکن اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت اسماعیل صحیح سلامت رہے اور جنت کے دمبے کو ذبح کر دیا گیا. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا تو قربانی کا واقعہ بھی آپ نے سنا، حضرت ابراہیم کے آگ میں جانے کا واقعہ سنا، حضرت حاجرہ کو ایک کھلے میدان میں چھوڑنے کا واقعہ سنا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہم کو کس کے حکم پر چلنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کس کے حکم پر چلنا؟ آپ کو معلوم ہوگا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا تھا، پوری قوم کو، مرد عورتوں سب کو جمع کیا اور کہا کہ پتہ چل گیا اللہ کون ہے، رب کون ہے. سب نے کہا کون؟ دیکھو آسمان پر ستارے، آسمان پر ستارے چمک رہے، دمک رہے، تابع ہے. کہا یہ جتنے ستارے یہ سب آسمان پر، یہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہمارے پیدا کرنے والے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو توحید کا سبق کیسے سکھایا. سب کو رات کے اندھیرے میں آسمان پر ستارے بتا رہے اور کہہ رہے کہ یہ ہمارا رب ہے. اور پوری قوم نے کہا ہاں ستارے، کیونکہ یہ تو آسمان پر ہے، ہم کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. لیکن جیسے جیسے صبح ہوئی اور ستارے غائب ہونے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ ہمارا پیدا کرنے والا نہیں. اس لیے کہ جو پیدا کرنے والے ہوتے تو خود کیوں ڈوب جاتے؟ بھائی پیدا کرنے والے ہوتے تو خود کیوں غروب ہو جاتے؟ کہا ستارہ ہمارا پروردگار. بولو نہیں ساتھ میں بولو نا، ستارے یہ تارے ہمارے پروردگار. اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ستارے دیکھے، اپنی قوم سے کہا کہ یہ ہمارا پیدا کرنے والا. مگر جب ستارے ڈوبنے لگے، چھپنے لگے، ختم ہونے لگے، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ کبھی غروب، میرا اللہ کبھی غروب نہیں. چلو کچھ راتیں گزری ہوگی، حضرت ابراہیم پھر سب کو جمع کیا. کیا کہا؟ او آسمان پر چاند، آسمان پر 14ویں رات کا چاند کتنا چمک رہا ہے، وہ کتنا چمک رہا، ایسا لگتا کہ یہ ہمارا پیدا کرنے والا. اب پوری قوم رات کو جمع ہے، چاند کو دیکھ رہے، چاند کو
کو دیکھ رہے, چاند کو دیکھ رہے, 14ویں رات کا چاند ہے, لمبا چاند ہے, چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, تابا ہے. لیکن جیسے وہ چاند دھیرے 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 ڈوب گیا, حضرت ابراہیم نے وہی بات کہی کہ یہ کیسا ہمارا پروردگار ہو سکتا؟ بولو یہ ہو سکتا؟ اللہ نے اس کو بھی فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کی طرف اشارہ کیا, ہو سکتا یہ ہمارا رب ہوگا, لیکن ستارے بھی غروب ہو گئے. بولو 14ویں رات کا چاند بھی. ایک دن کچھ زمانہ گزرا, دیکھو اپنی قوم کو کیسے سمجھا رہے, دن دہاڑے. ہاں جیسے ہمارے یہاں کے 12-1 بجے پوری قوم کو دوپہر میں جمع کیا, چلچلاتی گرمی. سب نے کہا ابراہیم آج کیوں جمع کیے؟ کہا سورج یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے, چاند سے بھی. یہ ہمارا رب ہوگا, یہ ہمارا رب ہوگا, یہ سورج ہے. لیکن جیسے جیسے شام ہوتی گئی اس کا کلر بدلتا گیا. اور بولو مغرب کے وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ بھی ہمارا رب. ساتھ میں بولو ستارے ہمیں پیدا کرنے والے نہیں, چاند ہمیں پیدا کرنے والا, یہ اتنا بڑا سورج یہ ہمیں پیدا کرنے والا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ سورج بھی غروب ہو گیا. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جگمگانے والے ستارے یہ بھی ہمارے رب. ساتھ میں بولو نہیں. یہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند وہ بھی ہمارا رب نہیں. یہ سورج یہ بھی ہمارا رب نہیں. بھلے سورج بڑا ہوگا مگر ہمارا پیدا کرنے والا. تو ساری قوم نے جمع ہو کر کہا پھر ابراہیم بتاؤ نا ہمارا رب کون ہے, ہمارا رب کون ہے؟ جب ستارے آسمان پر آئے تو وہ ڈوب گئے, جب چاند آسمان پر آیا وہ ڈوب گیا, جب سورج آسمان پر آیا وہ غروب ہو گیا, تو ہمارا رب کون ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ستارے, چاند اور سورج نہیں بلکہ ستاروں کا پیدا کرنے والا, چاند کا پیدا کرنے والا, سورج کا پیدا کرنے والا, آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہمارا رب ہے. اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, مانگتے جاؤ گے تمہاری مرادیں پوری کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور اسی کو حضرت ابراہیم نے فرمایا پڑھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میں آیت کا ترجمہ کرو, پورا مجمع ساتھ دے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہم توجہ کریں تو کس کی طرف کرے؟ بولو اللہ. آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ ستارے, چاند, سورج, آسمانی مخلوق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ میرے پیاروں, یہ سب واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ڈرنا تو کسے ڈرنا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ڈرنا تو کسے ڈرنا؟ اللہ سے. پیدا کرنے والا کون؟ یعنی پیدا کرنے والا کون؟ او اللہ. کیسا پیارا ہوگا. آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا اور یقیناً سنا ہوگا, حضرت یوسف. بولو کون؟ یوسف. خوبصورت تھے نا. کیا ہوا ان کو, کیا ہوا, کوئی پرابلم ہے ہمارا بھائی؟ حضرت یوسف خوبصورت تھے نا. ارے تھے نا, اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ پانی پیتے تھے نا دور سے دیکھنے والا دیکھتا تھا ان کے گلے میں پانی کے قطرہ اترتا تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جب ان کا قصہ شروع ہوتا اللہ فرماتے خوبصورت قصہ آ رہا, خوبصورت قصہ آ رہا. ارے قصہ کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ جس نبی کا قصہ ہے وہ نبی بھی تو بہت خوبصورت ہے. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم پیغمبر یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت قصہ ہے. علماء مفسرین لکھتے ہیں قصہ خوبصورت ہو گیا اس لیے کہ جن کا قصہ ہے وہ بھی تو نبیوں میں بڑے خوبصورت تھے. کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. آپ نے سنا ہوگا, مجھے جو پوائنٹ پر آنا, آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ بہت ساری عورتیں جمع ہیں. بولو بہت ساری عورتیں جمع ہیں, اور ساری عورتوں کو ایک ایک ہاتھ میں چھری دی گئی ہے. بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری, اور ساتھ میں فروٹ ہے, جیسا ایپل ہوتا ہے یا کوئی بھی فروٹ ہوگا. اور ساری عورتوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی دعوت بہت بڑی ہے, آپ سب عورتوں کو جمع کیا گیا ہے اور ہاتھ میں چھری دی گئی ہے, اور آپ کو فروٹ کو کاٹنا ہے اور اس کو پلیٹ میں رکھنا ہے تاکہ دعوت میں اس کو پیش کیا جائے گا. اب ساری عورتیں جمع ہو گئی اور سب کے ہاتھ میں چھری بھی ہے, فروٹ بھی ہے. اور اسی وقت حضرت یوسف کو کہا گیا صرف تم کو وہاں سے گزرنا ہے, صرف تم کو وہاں سے, ارے بولو نا, کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی عورت کی طرف دیکھا نہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے, کسی کی طرف دیکھا نہیں, صرف وہاں سے گزرے ہیں. وہ عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا آنکھیں ایسی چکا چوند ہوئی, ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ میں چھری ہے, اس سے فروٹ کاٹنا ہے. ہاتھ سے فروٹ گر گیا اور اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہے. انگلی کاٹ رہی ہے اور خون کے قطرے ٹپک رہے, لیکن اس کو انگلی کٹی اس کا بھی احساس نہیں, خون کے قطرے ٹپکے وہ بھی احساس نہیں. وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے, اور بعد میں جب حضرت یوسف گزر گئے تو سب کی زبان پر آیا اللہ, یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی نور کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. ساری عورتوں نے اکٹھا کہا, جب اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, ساری عورتوں نے اکٹھا کہا یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو اللہ نے کوئی مکرم اور معزز نورانی فرشتے کو ہمارے سامنے بھیجا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ایک مارکیٹ میں حضرت یوسف کو بیچا جانے والا تھا. بولو نا, مارکیٹ میں کیا کرنے والے, اور سب بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. جو قیمت بولے گا نیلامی ہوگی, جس کی قیمت زیادہ ہوگی ان کو یوسف مل جائیں گے. اب سب جمع, لیکن کسی نے حضرت یوسف کو اب تک دیکھا نہیں ہے. بس مارکیٹ میں سب کو جمع کیا گیا, پورے لمبے چوڑے گراؤنڈ میں جمع کیا گیا, اور سب بولی لگانے والے, سب بولی لگانے والے, اتنے بولی لگانے والے, لیکن کسی نے حضرت یوسف کو دیکھا نہیں ہے. اعلان ہوتا ہے کہ کچھ دیر میں حضرت یوسف آئیں گے, چہرے پر ایک پردہ ہوگا, پھر وہ پردے کو اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد بولی لگائی جائے گی. آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ آئے, ایک عورت آئی ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا. بولو کون آئی؟ ایک عورت آئی ہے. ایک عورت آئی جو اس زمانے کی سب سے مالدار عورت تھی. وہ 1000, بولو کتنے, 1000 کھچر کو لے کر آئی. اس زمانے میں کھچروں کی سواری ہوتی تھی. کتنے کھچر کو لے کر آئی؟ اور 1000 کھچروں پر سونے کی لادیاں رکھی ہوئی تھی, سونے کی لادیاں رکھی ہوئی تھی. اب ظاہری بات ہے جب وہ میدان میں آئے, اور 1000 کھچر کے لیے کتنی بڑی جگہ ہوگی, وہ جگہ کو آ کر وہ ٹھہری, اور سب نے جب دیکھا سب سمجھ گئے کہ اب ہمارا کوئی کام نہیں. ارے کوئی بولی لگائے گا تو کتنی لگائے گا, کوئی 10,000 لگائے گا, کوئی 20,000 لگائے گا, کوئی 100 لگائے گا, کوئی 1000 لگائے گا, مگر یہ تو 1000 کھچر ہے, اور ہر کھچر پر بولو سونے کی لادیاں رکھی ہوئی ہے. سب نے سوچا کہ چلو لیکن آئے ہیں تو دیکھیں گے تو صحیح کہ یوسف ہے کون. اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے. بولو, ان کو لایا گیا. جو سٹیج بنایا گیا تھا, جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ سٹیج پر آئے, صرف سٹیج پر آئے, اور ابھی تو ان کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا گیا, اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اور آواز آئی کہ بولی لگانے والے بولی لگاؤ. سب کو معلوم تھا ہم کو بولی لگا کر فائدہ کیا ہے. وہ عورت آئی ہے, بولو وہ عورت ہے, وہ لے کر جانے والی ہے. سب نے دیکھا تو عورت تو بے ہوش ہے. ارے بولو وہ عورت بے ہوش ہے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کیا ہوا, آپ تو بے ہوش ہو گئی, آپ کو خریدنا نہیں ہے؟ کہا نہیں خریدنا ہے. بولو خریدنا
تو سب نے کہا کہ ہم نے تو کسی نے بولی بھی نہیں لگائی، اس نے بولی نہیں لگائی کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بولی تمہارے سامنے فیل ہو جائے گی، صرف بولی لگا کر کیا کرے، ہم تو دیدار یوسف کے واسطے تھے، آپ اپنا دے دو، مال دے دو۔ اس عورت نے جو جواب دیا، کہا مجھے نہیں خریدنا ہے، کیونکہ میں جتنا لے کر آئی ہوں نا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں دیکھے، اتنے میں تو ان کا پاؤں بھی خریدا نہیں جا سکتا، ان کا جو پاؤں مبارک ہے وہ بھی خریدا نہیں جا، اتنے خوبصورت ہے کہ میں جتنا لے کر آئی ہوں اس سے ان کا پاؤں بھی خریدا نہیں جا سکتا، چہرے کا کیا کہنا، ان کی ذات کا کیا کہنا۔ تو سب نے کہا لیکن آپ کیا کرنے والے؟ کہا آپ خریدنا نہیں ہے، جب اس کا بنانے والے نے یوسف کو اتنا خوبصورت بنایا تو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں یوسف کو کیوں خریدوں؟ جس نے یوسف کو بنایا اسی کے راستے میں صدقہ خیرات نہ کر دوں؟ اس نے سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں دے دیا، اور خود ایک جنگل کی طرف چلی، ایک سمندر کی طرف گئی، اور وہاں جا کر اللہ اللہ، اور ایک ہی بات زبان پر آتی تھی کہ جب یوسف اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ بولو نا، وہ کون ہے؟ اور وہ اللہ کا ڈر ہم کو لگتا ہے۔ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، برا تو نہیں مانو گے نا آپ لوگ؟ یہ آپ لوگ جو یہاں بیان میں آئے ہو، صرف مجھے ایک بات بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے حالات سے گزرے، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں کروں؟ بھائی جیسے حکم آیا آگ میں جاؤ، حضرت ابراہیم کا جی چاہتا تھا؟ ورنہ جانا ہوتا تو پہلے ہی دن چلے جاتے آگ میں، بھائی چلے جاتے پہلے ہی دن کے، بھائی کیوں اتنی لمبی چوڑی آگ لگاتے ہو؟ جلا دو نا مجھے، بھائی جلا دو مجھے۔ جلانے کے لیے 1 مہینہ اور 6 مہینے تک آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا، یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا آگ میں جانا نہیں تھا۔ اچھا وہ جب وہ کھلے میدان میں جا، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، ریگستان، وہ بیابان میں اپنی بیوی کو چھوڑنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا کہ ہاجرہ کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دیتے؟ فوراً چھوڑے نہیں، اللہ سے پوچھتے رہے اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ پہلی فرصت میں نہیں چلے گئے چھوڑ کر۔ اچھا بیٹے کو جب ذبح کرنا تھا تو فوراً تیار ہو گئے؟ ارے بولو نا، قربانی کرنے والے ہو نا آپ لوگ، فوراً تیار ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا اسماعیل کو ذبح کرو، اور اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری چلا دی، ایسا کیا؟ پہلی رات خواب میں، دوسری رات خواب میں حکم ہوتا، تیسری رات خواب میں حکم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ میرا بیٹا اسماعیل 7 سال عمر، کیا گناہ ہے؟ میرے بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے کہ ان کے گلے پہ میں چھری چلاؤں؟ تو تیار تھے، نہ آگ میں جانے کو تیار، نہ بیوی کو اکیلا چھوڑنے کو تیار، نہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کو تیار، مگر آخر میں تیار ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ حکم کس کا تھا؟ آواز نہیں آ رہی، حکم کس کا تھا؟ پھر ساتھ میں بولو، حکم کس کا تھا؟ تو تیار ہو گئے۔ ارے تیار ہو گئے نا۔ آج قرآن نے بھی ہم کو وہی 2 راستے بتائے۔ قرآن نے ہم کو 2 راستے بتائے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میری بندیوں، میں نے 2 راستے بنائے۔ ایک راستہ وہ ہے جو اپنی مرضی والا راستہ، میری مرضی کیا ہے، میری بیوی کی مرضی کیا ہے، میرے بچوں کی مرضی کیا ہے، آج کا سماج، آج کا سوسائٹی، آج کی کمیونٹی کیا کہتی ہے، اللہ نے کہا ایک وہ راستہ تجھے دے دیا اور اس پر چلنے کی طاقت دے دی، اور ایک وہ راستہ ہے جو اللہ کا اور مدینے والے محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے میں نے دونوں راستے کھول دیے اور دونوں راستوں پر چلنا تجھے طاقت دے دی، لیکن فیصلہ بھی کر دیا اپنی مرضی پر چلے گا تو برباد ہو جائے گا، اللہ رسول کی مرضی پر چلے گا آباد ہو جائے گا، اپنی مرضی پر جائے گا تو جہنم میں جائے گا، اللہ رسول کی مرضی پر جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ 2 راستے اللہ نے دی۔ حضرت ابراہیم کے سامنے بھی 2 راستے تھے، 2 راستے تھے، لیکن انہوں نے کون سا راستہ چنا؟ اللہ والا۔ تو آگ کو جنت کا باغ بنا دیا، ریگستان کو مکہ مکرمہ بنا دیا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی جب کی، وہ تو قربانی تو جانور کی ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا میرے ابراہیم میں اتنا خوش ہو گیا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم اتنا خوش ہو گیا، آج تک دنیا تجھے سلام کرتی تھی، اب پیدا کرنے والا خود اللہ تجھے سلام کرے گا۔
اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا. تو اللہ نے ہم کو بھی پھر سنو ہری پورا یہاں گنبد والی مسجد والے سب بالکل غور سے سنو. 2 راستے ہمارے پاس ہے. ایک اپنی مرضی والا راستہ. میری مرضی کیا ہے, میری بیوی کی کیا ہے, میرے بچوں کی کیا ہے, میرے خاندان کی کیا ہے, میری ناک کہاں کٹتی ہے کہاں نہیں کٹتی, میرا سماج کیا بولتا, میری سوسائٹی کیا بولتی, میری کمیونٹی کیا بولتی. ایک اپنی مرضی والا راستہ. اللہ نے کہا جا اس پہ بھی چلنے کی میں نے طاقت دے دی. اور اللہ نے کہا ایک میرا اور میرے نبی کا راستہ, اس پر بھی چلنے کی طاقت دی. مگر میرے راستے پر چلے گا تو جنت آباد, اپنی مرضی پر چلے گا تو جہنم اور برباد. بولو جہنم اور. چلو یہ 2 راستے اللہ نے قرآن پاک میں بتائے. جتنوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میں نے 2 راستے بتا دیے. ایک اپنی مرضی والا راستہ ہوگا, ایک اللہ رسول والا راستہ ہوگا. اللہ فرماتے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کے راستے پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا, اپنی مرضی پر چلے گا. بولو حضرت ابراہیم کا یہ قربانی کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم کو کون سا راستہ چننا ہے. ایک تو اپنی مرضی والا ہے اور ایک کون سا راستہ چننا ہے. سب کو ہاتھ اوپر کرے نا, کس کو اللہ رسول کا راستہ چننا نا. میرے کو بھی, میں بھی محتاج ہوں, چننا ہے اپنی مرضی والا راستہ. تو پھر اپنی مرضی پر کیوں چلتے ہیں, کیوں چلتے اپنی مرضی پر. ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہوگا, کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر کوئی چلا. ڈھول بھی ہو رہا ہے, باجے بھی بج رہے, بارات بھی آ رہی ہے, ادھر ادھر بے پردگی بھی ہو رہی ہے, دھوم دھام بھی ہو رہا ہے, اور پیسے نہیں تو قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. یہ کس کی مرضی ہے؟ اپنی مرضی. یہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, کس کی مرضی؟ بھائی داڑھی واجب ہے نا, ضروری ہے نا, سنت ہے نا. ہاں بولو نا. جو درجہ قربانی کا ہے وہی درجہ شریعت میں داڑھی کا ہے. قربانی کے بارے میں علماء واجب اور سنت, داڑھی کے بارے میں بھی علماء واجب اور قربانی. سمجھ میں آیا؟ 40,000 کا جوڑا, یہ کیونکہ وہاں نام ہوگا نا, ہاں کیا بکرا لایا, ہاں اور کیا گوشت بانٹا, اور یہاں میں بڈھا دکھوں گا. میری بیوی کیا بولے گی, سماج کیا بولے گا, میری مرضی کیا بولے گی. بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو بولو غلط کہہ رہا ہوں. یہ سیدھی بات ہے. 2 راستے ہیں, اللہ رسول کا راستہ, اپنی مرضی والا راستہ. شادی میں ہماری مرضی, داڑھی میں ہماری مرضی, کپڑے میں ہماری مرضی, کھانے پینے میں ہماری مرضی, کمانے دھمانے میں ہماری مرضی, اور اللہ معاف کرے موبائل پر گناہ کرنے میں ہماری مرضی. تو اللہ رسول کی مرضی کہاں ہے؟ جب ماشاءاللہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے, قربانی کریں گے. بولو نا انشاءاللہ. اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے. کس کے لیے کریں گے؟ بہت ٹھنڈا بولتے ہو بھائی آپ, کس کے لیے کریں گے؟ اور کرنا بھی کس کے لیے چاہیے؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے. اللہ فرماتے قربانی میرے لیے. اللہ فرماتے قربانی, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو. پورا مجمع بولے نماز پڑھیں گے تو کس کے واسطے؟ اللہ. قربانی کریں گے تو بولو کس کے واسطے؟ سب اللہ کے واسطے. ہاتھ اوپر کرو بھائی. قربانی اللہ کے واسطے. تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں لیا؟ نہیں, جانور کا فوٹو موبائل میں کیوں لیا اور کیوں کسی کو بھیجا؟ اگر اللہ کے واسطے تھا تو وہ تو دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ کے واسطے ہوتا تو وہ دیکھ رہا ہے اللہ. اور اللہ خود فرماتے میں دیکھ رہا ہوں, اور اللہ یہ بھی فرماتے تو قربانی کا کیسا بھی جانور لے کر آیا, اللہ فرماتے میں کو تیرے جانور کے گوشت کی
میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس محبت کے ساتھ تو ذبح کرتا ہے۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تو پھر یہ موبائل میں کھٹاک سے فوٹو آیا، کتنی جگہ پر گیا، یہ کس کے واسطے قربانی بھائی؟ پھر وہی بات پر آ رہا ہوں، ایک اپنی مرضی اور ایک بولو مدینہ پاک میں ایک صحابی ہے، حبشی ہے، بولو کیسے ہیں؟ کالے ہیں، حبشی ہے، کہاں پر رہتے ہیں؟ ساتھ میں بولو کہاں پہ رہتے ہیں؟ مدینہ پاک میں۔ وہ اکثر اس بات پر رہتے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، بس جو میرے نبی کا طریقہ وہ میرا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے، بولو کامیابی اسی میں۔ اب وہ اسی فکر میں میرے نبی کا طریقہ کیا، ایک جگہ ان کو ایسا لگا کہ جو میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن وہ طریقے پر میں، وہ کون سا طریقہ کہ میرے نبی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی جو ہمارے نبی کے بال مبارک تھے نا، جب ہمارے نبی وہ بال مبارک بناتے تھے تو پہلے ایسے بیچ میں مانگ نکالتے تھے، پھر دائیں طرف کے بال ہوتے، پھر بائیں طرف کے بال ہوتے، لیکن جب ہمارے نبی اپنے بال مبارک سنوارتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے بیچ میں؟ اب یہ حبشی، اور حبشی کے بال آپ نے دیکھے ہو کہ گھنگرالو بال ہوتے، وہ ایسا سر ہوتا ہے، اس میں تھوڑے بال ادھر ہے، تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے، آپ نے دیکھا ہوگا نا حبشی۔ اب وہ بیچ میں سے مانگ کیسے نکالے؟ ارے وہ مانگ کیسے نکالے بیچ میں سے؟ بس ان کو ایک تڑپ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا، میرے نبی کے ہر تقاضے پر عمل کیا، میں نے کبھی شریعت کے خلاف نہیں کیا، لیکن میرے نبی جب بال مبارک بناتے ہیں تو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں، اور وہ مانگ میں نہیں نکال سکتا۔ کیا ہوا؟ ایک دن اسی جذبے میں جا رہے اور آنکھوں میں آنسو ہے کہ میں یہ طریقے پر عمل نہیں کیا۔ اس زمانے میں جو روٹی بنانے والے ہوتے تھے نا، جن کو خباز کہا جاتا تھا، جن کو نان بائی کہا جاتا تھا، بڑے بڑے تنور ہوتے تھے اور بڑے بڑے ایسے چمچے ہوتے تھے جس سے وہ روٹی کو تیار کیا جاتا تھا، بس وہ سیدھے وہاں گئے اور ایک بڑے چمچے کو اٹھایا جو بالکل گرم تھا، اور یوں لے کے نے اپنے سر پہ مانگ بنا دی، بولو یوں لے کے اپنے سر پر مانگ بنا دی، اور کہا اللہ میں نے میرے نبی کے یہ طریقے پر بھی عمل کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہو گیا، ان کا یہ معاملہ تو ہو گیا، سننا برابر سنا، ہو گیا ان کا معاملہ۔ مدینے میں باتیں ہونے لگی کہ بھائی انہوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے گرم گرم تنور پہ سے وہ لے لیا، اور اس کے بعد میں اپنے بالوں میں ایسے مانگ نکالی۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ، ان کو میرے پاس بلاؤ جنہوں نے میری محبت میں اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ میرے سر میں تکلیف ہوگی، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میرا سر جل جائے گا، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میرے سر کے اوپر ایک نشان آ جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ سارا مجمع بیٹھا کر وہ صحابی آئے تو سر پر ایک لمبا رومال یا امامہ تھا، وہ پہن کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکشف الامامہ، ہٹاؤ امامہ، ہٹاؤ یا سر پر جو بھی باندھا ہے وہ ہٹاؤ، مجھے محبت کی نشانی دیکھنا ہے، مجھے میری محبت کی نشانی دیکھنا۔ قربان جاؤ، وہ صحابی روئے، کہا نہیں اللہ کے رسول یہاں نہیں، یہاں نہیں۔ تو کہا پھر کب؟ قیامت کے دن جب آپ ہوں گے اور مجھے اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے، اس وقت میں یہ بتاؤں گا کہ میرے نبی پر قربان ہونے کے لیے سر کو تکلیف میں بھی ڈال دیا، یعنی میں نے جان گوارا کی مگر نبی کی سنت چھوٹے، اس کو گوارا۔ میرے دوستو قیامت میں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے ہم لوگ؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ فجر کی نماز رات کو 2-2 بجے تک ہم کو موبائل سمجھ میں آتا ہے، پب جی سمجھ میں آتا ہے، ہم کو گیم کھیلنا سمجھ میں آتا ہے، ہم کو آئی پیڈ سمجھ میں آتا ہے، ہمارا واٹس ایپ گندا ہوتا ہے، ہمارا فیس بک گندا ہوتا ہے، ہمارا موبائل میں زینا ہوتا ہے، رات کو 2-2 بجے تک مولانا یہ ہمارے جوان ننگی ننگی عورتوں کی تصویریں موبائل میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہماری ماں ہوتی تو دیکھتے، ہماری بہن ہوتی تو دیکھتے، ہماری بیٹی ہوتی تو دیکھتے۔ کیا ہے موبائل میں گیم؟ کیوں یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے سب موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں، آئی پیڈ پر گیم کھیلی جاتی ہے، لوڈو کھیلا جاتا ہے۔ ارے 22-23 سال کا جوان مولانا موبائل پر گیم کھیلتا ہے، بے شرم
اور فجر اور رات کو جب 2-2:30 بجے سوئے گا مولانا، اس طرح سوئے گا، موبائل کو چارج میں ڈالے گا، ہاں کرے گا، بہت تھک گیا، اب رات کو 2-3 بجے سوئے گا تو فجر کی نماز باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ بڑے بڑے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر ایک ہی رونا، بہت قرضے میں آ گئے، بہت قرضے، لاک ڈاؤن آیا، دکان ایک دم بند ہو گئی۔ تو کیا میرے دوستو اللہ لاک ڈاؤن کا محتاج ہے؟ اللہ ہم کو روزی دینے میں کوئی گورنمنٹ کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا محتاج ہے؟ اللہ ہم کو روزی دینے میں لاک ڈاؤن کا محتاج ہے؟ وہ اللہ فرماتے میں تو سب کو روزی دوں گا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول روزی، ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ لے، اسی میں اللہ نے روزی کو رکھا ہے۔ وہ فجر کی نماز ہماری زندگی میں نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، پھر ایک مرتبہ کہوں گا، کتنے راستے ہمارے سامنے، ایک اپنی مرضی والا، ایک اللہ رسول کی مرضی والا۔ ارے ہاں بولو نا، کون سے راستے پر چلیں گے آج سے؟ یہ قربانی کرنے سے پہلے، اچھا میں نے ابھی کہا مولانا کہ قربانی کرنا یا تو واجب ہے، یا بعض علماء کے نزدیک قربانی کرنا اور فجر کی نماز پڑھنا سب کے نزدیک، نہیں بولو نا، سب کے نزدیک۔ اب جو لوگ فجر نہیں پڑھتے اور قربانی کریں گے، شریعت کا مذاق نہیں کریں گے؟ نہیں میرے کو بولو، شریعت کا مذاق نہیں کریں گے؟ آج ہم لوگوں کو بہت بڑا ٹینشن ہے، بہت بڑا ٹینشن ہے کہ شریعت کا مذاق ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بے شک ہم کو غم ہوتا ہے، اور معلوم نہیں شریعت کو لوگ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں، اسلام کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایمان کو کس نظر سے دیکھا جاتا۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ غیر ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے شریعت کا مذاق اڑا رہے کہ قربانی کے لیے دھوم دھام مچائے، پوری بلڈنگ کے اندر بکرے جمائے، اور بکروں کو کھلایا جا رہا ہے، اور بکروں کو دانہ دیا جا رہا ہے، بکروں کو پتے دیے جا رہے، اور کل قربانی ہوگی، اور نماز ہونے کے بعد سب سے پہلے سلہ میرے جانور پر چلے گا، اور کسائی کو طے کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز وہ تو فرض ہے۔ اور میرے کو ایک زمانے میں نا، ایک صورت میں ایک شخص ملا تھا، نور بھائی، سننا بہت کام کی، وہ برابر بول رہا ہوں نا میں، یہ ہمارا نور بھائی جو ہے نا، کب سے جنید بھائی کے کان میں کچھ بول رہا ہے، اب اس کو کون سمجھاوے بھائی بتاؤ؟ عجیب و غریب مخلوق کا ہے بھائی، یعنی جو میں بیان کرتا ہوں نا اس کو ریکارڈ کرتا ہے، پھر اپنے آفس پہ جاتا ہے، بولتا آؤ قاری احمد علی کو سنو کیسا سناتے، میرے سامنے نہیں بولتا۔ میں نے کہا بھائی میرے کو بھی تو سنا کہ میں کیسا بولتا ہوں، لیکن عجیب عجیب لوگ مولانا ملتے۔ ابھی ایک میرے کو ملا، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا اپنا شادی کتنی کر سکتے؟ میں نے کہا بھائی 4 کر سکتے، ہاں یا نہیں؟ بھائی تم کو کون بولتا ہے کرنے کو، ہاں یا نہیں وہ تو بولو نا۔ میں نے بھی ایسا تمہاری طرح ایسا ڈھیلا ڈھالا، میں نے کہا 4 کر سکتے۔ تو میں کہتا مولانا کرو نا، میں نے کہا میں کیوں کروں؟ کہا آپ بیان کرنے والے کرو گے تو ہم کو ہمت آئے گی نا۔ میں نے کہا ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے اندر ایک کو سنبھالا وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے کو کہتا ہے مولانا ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ مجھے کہتا ہے ہاں شادی، اس میں کتنے حروف ہے؟ اب بولو، شین الف دالیا، کتنے حروف ہے؟ 4۔ نکاح 4، بیوی 4، دلہن 4، زوجتن یعنی عورت، اس میں کتنے؟ 4۔ نساء 4، پتنی 4، وائف 4۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی بس، میں نے کہا پھر میرے کو کہتے ہیں نا مولانا اور، میں نے کہا بھائی اتنا سن لیا بھائی؟ نہیں مجھے کہتے ہیں انگوٹھے ہٹا دو تو انگلیاں کتنی؟ پھر میرے کو کہتا ہے آپ موبائل پہ جاؤ، سائنس کہتا ہے کہ جو اپنا ہارٹ ہے نا، ہارٹ، اس میں 4 کھانے ہیں، یعنی ہر عورت کا 1 کھانا۔ کھانے کتنے ہیں؟ 4۔ نور بھائی میں تو چوکا، میں نے کہا بھائی معاف کرنا تو جا بھائی۔ اچھا وہ جب گیا نا میرے کو خیال آیا کہ ایسا کیسا چلا گیا، بغیر جواب کے چلا گیا۔ میں نے کہا اے بھائی ادھر آ، واپس آ۔ کہا کیا ہوا مولانا کچھ ارادہ ہوا؟ میں نے کہا ارادہ ہوا۔ جوتے میں کتنے حروف؟ 4۔ اور وہ بھی ہیل والے ہوتے ہیں عورتوں کے، تو پوچھو اس کو، جوتے میں کتنے حروف؟ 4۔ ڈنڈے میں کتنے حروف؟ 4۔ بیلن میں کتنے حروف؟ میں نے کہا جا چلا جا، اتنا کافی ہے۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ میں ایک مرتبہ کسی نے کہا
اور یہاں صورت میں میرے کو معلوم ہے، میں برج پہ چل رہا تھا اس وقت، رکشہ میں بیٹھ کے میں جا رہا تھا، تو کسی نے میرے کو کہا کہ مولانا اگر عمر ہوتے، حضرت عمر یہاں ہوتے تو کیا صورت کا نقشہ ہوتا؟ میں نے کہا عمر ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا عمر برداشت کرتے بھائی، عمر برداشت کرتے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنتے جانا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کتاب اٹھاؤ، ان سب کے سامنے جب یہ فتویٰ پہنچا اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو شریعت میں کیا قانون ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے، حضرت معاذ ابن جبل بھی ہے۔ بتاؤ یہ اکابرین صحابہ ہے، ان کو پوچھا گیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جان بوجھ کر کلمہ والا نماز چھوڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سوال کرنے والے نے کہا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کرے تو حضرت عمر نے فرمایا تب تو میں کہتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی کیا سزا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے اندر طاقت ہو نماز پڑھنے کی پھر بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ ہمارے امام، یہ علماء گواہی دیں گے، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا جان بوجھ کے نماز چھوڑے کیا حکم ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑے اتنا مارو کہ اس کے بدن سے خون بہنا شروع ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے جو چھوڑا اس کی توبہ کرے اور پڑھنے کا اقرار کرے۔ آج اگر امام صاحب کو بولو یہ کرو تو نوکری چلی جا رہے۔ لیکن یہ میں آپ کو فتوی بتا رہا ہوں، اور اگر آپ سوچتے ہو یہ فتویٰ مولانا کہاں سے لائے، آپ گجراتی میں بھی دیکھ سکتے ہو، فتاوی رحیمیہ پڑھی آپ نے؟ فتاوی رحیمیہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، ان کی فتاوی رحیمیہ کئی والیوم میں ہیں، جو گجراتی میں بھی ہے، اس میں پہلے والیوم میں لکھا ہوا ہے۔ اور امام غوث اعظم کون؟ شیخ عبد القادر، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے کیا حکم ہے؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمین ليس له في الاسلام نصیب۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے مر جاوے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانے کا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنے کا، اور آخر میں کہا اس کو موت کے وقت کلمہ کا نصیب ہوا ہے۔ چھوڑو نماز فجر کی آرام سے، کیونکہ سب لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے جاتے، میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ کڑوی بات سنائی ہے، اور شریعت کو کوئی بدل میں نے بولے نا شریعت کو کوئی ہاں باہر جا کے یہ بولیں گے مولانا نے بہت سخت بیان کی، اتنا سخت نہیں کرنے کا، ایسے حالات میں اتنا کڑک بیان نہیں کرنے کا۔ بھائی میں نے غلط نہیں کہا، آپ کو حوالہ دیا، قرآن حدیث کی بات بتائی، اور رات کو 3 بجے تک موبائل پر جو ننگا گیری کرتا ہوگا وہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اور میرے دوستو اللہ ہم سے ناراض ہے، پورا مجمع بولو اللہ ہم سے۔ اب آپ کہو گے آپ کو کیسے معلوم اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کوئی حج میں گیا؟ ارے بولو نا بلند آواز سے، کوئی حج میں گیا، عمرے میں گیا، کعبے کا دروازہ ہمارے واسطے کھلا، مدینہ کا دروازہ ہمارے واسطے کھلا، اور سچ بتانا کعبہ بنانے والا کون؟ تو اس کا دروازہ کھولنے والا بھی کون؟ اس کا دروازہ بند کرنے والا بھی کون؟ کسی کے اندر طاقت ہے جو کعبے میں چھیڑخانی کرے؟ کسی کے اندر طاقت ہے جو مدینہ منورہ کے دروازے کو بند کرے؟ سیدھی بات ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی آنکھ آ کے کعبے کو نہیں دیکھے گی۔ ہم کو کہا تمہاری آنکھ کعبے کو نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آنکھ میزاب رحمت نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آنکھیں اور تمہارے ہونٹ حجر اسود کے قریب نہیں آ سکتے، تم رکن یمانی اور زمزم کے کنویں کے پاس نہیں آ سکتے،
تم محمد الرسول اللہ کے روضہ مبارکہ پر نہیں جا سکتے، یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ 2 سال ہو گئے، نہ کسی کو حج نصیب ہے، نہ عمرہ نصیب ہے، نہ مکے کا راستہ نصیب ہے، نہ مدینے کی سڑک نصیب ہے، اور معلوم نہیں نصیب ہوگا یا اس سے پہلے اللہ اپنے دربار میں بلا لے گا۔ یا اللہ ناراض نہیں تو کیا ہے؟ پھر بھی ہماری طبیعت میں کوئی سدھار، کوئی ٹینشن؟ اس لیے میرے پیاروں، ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بولو کریں گے انشاءاللہ، سب قربانی تو کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور ابھی میں نور بھائی کے آفس پر بیٹھا تھا، میں سمجھا کہ بڑا بھاری بھرکم ناشتہ ہوگا، لیکن نہیں ہوا ایسا ناشتہ، نور بھائی ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں میرے کو ہی منگانا پڑا، بھائی یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، یہ لے کے آ، تو بھی اللہ کا بندہ یہ نہیں بولتا اللہ میں جیب سے پیسے تو دوں، وہ بھی میرا، آفس اس کی، کھانا میرا۔ نور بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میری نقل کرنا ہو تو بھائی ابھی کر لے، سب کے سامنے کرسی چھوڑ دوں میں؟ چلو میں ابھی 2 باتوں کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، نور بھائی کے نام سے تھوڑا ہنسا لیتا ہوں کیونکہ بہت ٹینشن میں آپ لوگ آ جاتے ہو۔ 2 باتیں، کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو سب لوگ دعا کرو، یہ الگ بات ہے، دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ کس کے واسطے قربانی کرو گے؟ صفائی ستھرائی سے کرو گے نا؟ وہاں جہاں قربانی ہوتی ہے نا بلڈنگ میں، وہ بلڈنگ میں 1 مہینے تک جاؤ تو ایسے جانا پڑتا ہے، یوں ناک بند کر کے، کیونکہ اتنی گندگی، وہ بدبو۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو سکھایا جائے کہ صفائی رکھو۔ آپ مولانا سے پوچھیں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں پورا ایک چیپٹر آتا ہے، کتاب الطہارہ، الطہارۃ نصف الایمان، صفائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ہمارے یہاں بلڈنگ میں بکرے ذبح ہوتے 1 مہینے تک اس کی بدبو آتی ہے۔ یہ تو ایک سائیڈ کی بات میں نے کہا، قربانی کریں گے لیکن بہت ہی انسانیت، رسپیکٹ، ہمدردی، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، بلڈنگ میں بدبو نہ آئے اس کا خیال کرتے ہوئے، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ جانور پر جو چھری چلتی ہے اس کے خون کا قطرہ گرے اس سے پہلے اللہ فرماتے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو کریں گے نا قربانی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو 2 باتیں میرے کو کہنا ہے، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، سب نماز کی پابندی کریں گے۔ کون کون تیار ہے بولو بھائی کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ آج سے بھائی میں نے جو فتوے سنا ہے اپنی جگہ پر سب صحیح ہے، اور آج وہ فتویٰ جاری ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کا ڈر ہے بھائی، کوئی ہوئے نہ ہوئے ہماری نماز کو دیکھنے والا کون ہے؟ کون کون تیار ہے؟ بالکل پکا وعدہ کہ آج میری سب سے بڑی قربانی یہ ہوگی کہ جی نہیں چاہے گا پھر بھی اللہ رسول کی محبت میں نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں ایک کام، اور نمبر 2 اللہ سے بہت معافی مانگو میرے پیاروں، بہت معافی مانگو۔ اور بہت آسان طریقہ معلوم ہے، ایک صحابی ایسے بیٹھے تھے، دیکھو ایسے ہاتھ مسجد میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی وہاں پر آئے، کہا چہرہ اٹھاؤ چہرہ اٹھاؤ، تو انہوں نے یوں دیکھا، ہمارے نبی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ سے معافی مانگ، استغفر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ کہا تم نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو سب لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے نواسۂ رسول کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کے نواسے، اللہ کی قسم ان کا مرتبہ، ان کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے میرے بندے جنت میں جائیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک شخص آئے، آ کر کہا کہ وہ بارش نہیں ہو رہی، جیسا آج ہمارے گجرات میں، بولو بارش، نہیں ساتھ میں بولو نا بارش۔ تو حضرت حسین نے فرمایا اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے، جاؤ سب کو بولو استغفر اللہ استغفر اللہ، بولو بولو بولو، سب پڑھے، وہ چلے گئے۔ ایک میں دوسرے آئے، حضرت حسین اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، کہا آپ تو نبی کے نواسے ہیں، کچھ میرے کو عمل بتاؤ۔ پیسے نہیں ہیں، بولو پیسے، قرضے میں ڈوبے جا رہا ہوں، پیسے نہیں، یہ بھی پرابلم ہم کو ہے کہ نہیں، پیسے نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا جاؤ جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تمہاری بیوی بچے جاؤ۔ ہو گئے، کتنے آ گئے؟ ایک بارش والے آئے، ان کو بھی استغفر اللہ، پیسے نہیں تو
ایک تیسرے شخص ہے کہا کہ آپ نبی کے نواسے ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے، کوئی پریگننسی نہیں ہے، میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوئی. کہا تم اور تمہاری بیوی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بچہ دے دے گا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے آئے کہا کہ حضرت وہ میرے کھیت میں اناج نہیں اگتا ہے، ایسا لگتا کہ زمین سوکھ گئی ہے یا زمین بنجر ہو گئی ہے، پہلے اچھا خاصا اناج آتا تھا کھیتوں میں، اب اناج نہیں آتا. کہا جاؤ جاؤ تم اور تمہارے مزدور بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی چلے گئے. پھر پانچویں آگے نے کہا اس زمانے میں کہا ہمارے باغات ہیں لیکن ہمارے باغات میں پھل فروٹ کچھ بھی دکھتا نہیں، اور ہمارے باغ میں جو نہر سے پانی بہتا تھا وہ بہنا بند ہو گیا. کہا چلو چلو تم اور تمہارے باغ والے بولو استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو معلوم ہے کچھ زمانے کے بعد یہ سب آئے. پہلے والے نے کہا حضرت کیا وظیفہ دیا استغفر اللہ، آسمانوں سے پانی برسنا شروع ہو گیا. دوسرے نے کہا آپ نے کیا بتایا استغفر اللہ، پورے ایریا کا سب سے بڑا مالدار میں بن گیا، بولو سبحان. تیسرے نے کہا اللہ 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 میری بیوی پریگننٹ ہو گئی، آپ نے استغفر اللہ کہا، اب دعا کرو کہ اللہ آسانی سے ولادت نصیب فرمائے، بولو آمین. کتنے ہو گئے؟ اور چوتھا آیا کہا میرے کھیتوں میں جیسے اناج پہلے پکتا تھا پکنا شروع ہو گیا. پانچویں نے کہا میرے باغ میں پھل فروٹ آنے لگے، نہر میں پانی آنے لگا. چلے گئے. اب جو حضرت حسین کے پاس تھے انہوں نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، الگ الگ پرابلم لے کر آئے، سب کو علاج. اگر آج کا ڈاکٹر ایسا کرے تو بھائی پہلا آیا میرے کو ملیریا تو اس کی دوا تھی نکالا ہے لے جا. دوسرے نے کہا میرے کو ٹی بی ہو گئی، وہی پوڑی کا نکالا جا دے دے. تیسرے نے کہا میرے کو شوگر بہت ہے، اس کو بھی وہی دیا. ہمارا نور بھائی جیسا بیٹھا ہوگا کہے گا یہ ڈاکٹر حجام ہے، اس کے پاس جانے کا نہیں بھائی، یہ سب کو ایک ہی ڈوز پکڑاتا رہتا ہے، ایک ہی ڈوز پکڑاتا رہتا، اس کے اندر کچھ بھی یہ. تو کسی نے حضرت حسین سے کہا آپ تو سب کو ایک ہی علاج دیتے. حضرت حسین نے کتنے پیار سے فرمایا میں نہیں دیتا، میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہ پرابلم ہو استغفار کرو، اللہ کہتا میں مدد کرتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے کیا فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے معافی مانگو، میں آسمانوں سے پانی بھی برساؤں گا، میں پیسے ہی پیسے عطا کروں گا. چاہیے نا پیسے، اولاد، اناج، سب کی ضرورت ہے ہم کو، روٹی کپڑا مکان سب کی ضرورت ہے. سب کا علاج کیا ہے؟ کون کون تیار ہے؟ بولو استغفر اللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پھر ہم دعا کریں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ، چاہے تو عربی میں بولو چاہے اردو میں بولو، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا. اب اتنا بولو گے پھر جو دعا مانگو گے اللہ کہتا تو دنیا مانگ لے آخرت مانگ لے، دونوں تیرے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. ایک بہت بڑے امام احمد ابن حنبل، ساتھ میں بولو آخری بات، بولو امام، بہت بڑے امام ہیں. لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، سفر کرتے تھے، اکیلے کرتے تھے، ایک جھولا ہاتھ میں لے لیتے تھے حالانکہ بہت بڑے امام، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مدرس، مفسر، محدث. ارے اتنی بڑی تو حدیث کی کتاب لکھی، مسند احمد ابن حنبل، کئی والیوم میں کتابیں لکھی. اب وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، اب رات کو آدمی کہاں ٹھہرے؟ وہ زمانے میں گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل نہیں تھے، ایک چھوٹی سی مسجد دکھی تو مسجد میں گئے، اپنا بستر ڈالا اور سونے کی تیاری. جیسا سونے کی تیاری کرے تو وہاں کے مؤذن صاحب آ گئے. ہاں مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے، تم مسافر ہو، ہم تم کو نہیں پہچانتے، تم ہم کو نہیں پہچانتے، چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل نے یہ بتایا نہیں کہ میں کون ہوں. وہ بستر لے کے باہر آنگن میں چلے گئے اور مؤذن صاحب تو سو گئے، وہ آنگن میں سو گئے. کون؟ امام احمد ابن حنبل. وہ مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی رات کو 2-2:30 بجے، باہر آئے تو دیکھا لو ان کو یہاں سے نکالا تو یہاں سو گئے، مسجد میں ان کو سونے کو منع کیا. اب وہ مؤذن صاحب کا دماغ گیا تھا، یوں ٹانگیں پکڑی، پاؤں پکڑے اور امام احمد ابن حنبل کو کھینچا اور بیچ راستے میں جا کے پٹک دیا. سونا ہے تو یہاں سو، مسجد کے آنگن میں سونے کی پرمیشن. اب بتاؤ وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے واپس آ گئے. اب بتاؤ نیند آئے گی؟ اگر کوئی ٹانگ کھینچ کے باہر پھینک دے پھر نیند آئے گی؟ اچھا سامنے کوئی ایک تھا روٹی بنا رہا تھا، روٹی بنا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بیچارے مسافر ہے، ان کو مؤذن صاحب نے تو پاؤں پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینک دیا. تو کہا کہ بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ میری چارپائی دکھتی ہے اس پہ سو جاؤ.
میرے کو آج روٹی کا بہت بڑا آرڈر ہے، پوری رات روٹی بناؤں گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ امام احمد ابن حنبل وہ چارپائی پہ لیٹ گئے، اب بتاؤ نیند آنے والی ہے؟ جو حالت ہوئی تھی اس سے نیند تھا، لیکن امام احمد ابن حنبل لیٹے لیٹے دیکھے وہ روٹی پکا رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل تو خود بہت بڑے امام تھے، تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟ کہا میں استغفر اللہ کہتا ہوں۔ کہا اس کا فائدہ کیا؟ کہا فائدہ کیا؟ آج جو آرڈر ملا اس کی وجہ سے، یہ میرا اتنا بڑا گھر اس کی وجہ سے، یہ میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی اس کی وجہ سے، یہ میری بیوی اور میری بنتی ہے اس کی وجہ سے، میں استغفر اللہ کہہ کے جو کہتا ہوں اللہ میری مراد کو۔ تو امام احمد ابن حنبل وہ تو بہت جانکار تھے، کہنے لگے کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ بولے اور تمہاری کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو؟ ضرورت تو سب پوری ہو گئی، کبھی ایسا ہوا ہوگا؟ ہاں ایک پرابلم ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اتنی مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں، ایک دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میں نے سنا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا حدیث کا امام احمد ابن حنبل ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے، ان کی ملاقات کرنا۔ اور کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا مگر کچھ ایسا واقعہ ہی نہیں بنتا کہ میں ان کی ملاقات کروں اور وہ میری ملاقات کرے۔ امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری اور کہا کتنا زبردست استغفر اللہ پڑھا کہ ہاتھ کھینچ کے نہیں پاؤں کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا۔ کسی نے میرے کو ہاتھ کھینچ کے یا نہیں بٹھایا، پاؤں کھینچ کے تیرے پاس بٹھایا، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ ارے وہ جو روٹی پکانے والے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور نبی کا وعدہ سچا ہے، جو استغفر اللہ کہتا ہے اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن دل سے کہنے کا استغفر اللہ کے معنی اللہ میرے کو۔ تو چلو کون کون تیار ہے دو کام کے لیے؟ ایک تو نماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر دو سب کی زبان پر آواز سے بلند آواز، راستے میں چلے پھرے ہماری زبان پر استغفر، اور نہیں زبان سے نہیں بولو نا، دل میں احساس پیدا کرو اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اور سوچو کہ اتنے بڑے مجمع میں سب سے بڑا پاپی میں ہوں، میں گنہگار ہوں، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی، بولو انشاءاللہ، آخرت بھی ہمارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ آج کل جو یہ موسم بدلتا ہے نا تو بخار بھی آتا ہے، اور خاص کر کے بدن میں درد بہت ہوتا ہے، اللہ کسی کو یہ درد نہ دے دے، بولو آمین، لیکن ہوتا ہے کبھی سر کبھی ہاتھ پاؤں کمر سب درد ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا میں حدیث پاک میں پہلے دعائیں ڈھونڈتا تھا مولانا، آنکھ میں درد ہو تو یہ دعا پڑھنے کا، پھر ہاتھ میں درد ہو تو یہ دعا پڑھنے کا، پاؤں میں درد ہو تو یہ دعا پڑھنے کا۔ اب ایک دعا ایسی مل گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ یہ دعا پڑھ لو، پورے شریر میں پورے بدن میں کہیں بھی درد ہوگا اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ اور ہمارے نبی زمین پر کہہ دیتے تھے اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا۔ وہ کارڈ کن کو دیا ہے؟ ہمارے امام صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے، اطمینان سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لے کر جانا، موبائل میں رکھنا، موبائل میں ایسی اچھی اچھی چیزیں رکھے، اس کو اسپریڈ کرو تاکہ یہ موبائل جنت کا ٹکڑا بنے، ورنہ ہم نے تو موبائل کو جہنم کا وبال بنا کے رکھا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی لائٹ بند کر دیں، ہم لوگ دعا کر لیں، سب لوگ گردن جھکا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ میں شروع کریں، اللہ 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 سب ایک ساتھ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا إلا الله لا إله لا إله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحات اٹھائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ودود يا ودود يا ودود يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة منزول بك كل حاجة. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين أغثنا. يا معين المؤمنين أعنا. يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہم کو معاف کر دے نا. اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت گنہگار بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہمارے بیانوں نے بھی سب کو دھوکہ دیا ہے. آگے پورے مجمع میں سب سے بڑا پاپی میں بیٹھا. سب سے بڑا پاپی میں بیٹھا. اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ تو نے کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا. مدینہ جانا بھی بند کر دیا. اللہ کوئی حج میں نہیں. اللہ کوئی حج میں نہیں. کوئی عمرے میں نہیں. کوئی مدینہ نہیں. اللہ ہم لاکھ گھنٹے صحیح مگر مدینے کی یاد آتی ہے. اللہ آتی ہے. اللہ پیارے نبی کی یاد آتی ہے. اللہ بہت یاد آتی ہے. اللہ پیارے نبی کی یاد آتی ہے. اللہ ہمیں معاف کر لے. اللہ اللہ یہ مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹا ہوگا. کوئی تو تیرا ولی بیٹا ہوگا. کوئی سید خاندان کا چشم و چراغ بیٹا ہوگا. اللہ تیرے گھر میں کسی کا رکوع تجھے اچھا لگا ہوگا. کسی کا سجدہ تجھے اچھا لگا ہوگا. کسی کا اعتکاف تجھے اچھا لگا ہوگا. کسی کا مانگنا یہ گھر میں تجھے اچھا لگا ہوگا. اللہ اسی کے بہانے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اللہ اتنے کورونا کے حالات آئے. کتنے میت ہم نے اٹھائے. کتنوں کو دیکھا جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلے گئے. اللہ کوئی روک نہیں سکا ان کو. اللہ کوئی روک نہیں سکا. اللہ 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 ایک دن آئے گا ہمارا بھی تو بلاوا آئے گا. اللہ ہر جانے والا کہہ کے جاتا ہے اے میرا بھائی تو پیچھے آنے والا ہے. اے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا. اللہ ہماری بیوی روتی ہوگی. ہمارے بچے روتے ہوں گے. اللہ غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا. اللہ لوگ ہمیں نہلائے اس سے پہلے رحمت کا پانی برسا دے. اللہ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تقوی کا لباس اڑا دے. اللہ اور اللہ ہے پروردگار جب ہمارا جنازہ اٹھے گا سب سے عجیب گھڑی ہوگی. اللہ جب ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا. اللہ قبر بہت گہری ہے. اللہ بہت گہری ہے. اللہ اللہ منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا. اللہ اللہ لوگ مٹی مارتے جائیں گے. اللہ جب قبر سیدھی ہو جائے گی نا اللہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں گے. اللہ پھر اعلان ہوگا کھانا کھا کے جاؤ. اللہ سب کھانا کھانے جائیں گے. ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ اے اللہ وہ قبر کی پہلی رات بہت عجیب رات ہوگی. اللہ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ یا اللہ بچا لے. اللہ اللہ میں نہیں کہتا, میں کبھی نہیں کہتا, اللہ مجھے کہنے کا حق بھی نہیں. اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ اللہ سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ 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 جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اللہ آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے. اللہ جہنم کا لوہا 3000 سال گرم کیا لایا جاتا. اللہ ہڈیوں کو توڑا جاتا, پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا, قبر میں آگ لگائی جاتی, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے. اے اللہ بچا لے. اللہ اللہ نمازی بنا دے. اللہ اللہ نمازی بنا دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے. ہمارے گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے, ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے سامنے بھیک مانگتے. اللہ
گئے تو گھر کے چھوٹے بھی تیرے ہو گئے اللہ، سارا گناہ تو ہمارا ہے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان مطلب بہت پریشان ہے اللہ، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، اے اللہ اللہ اللہ، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ، جو بے اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ، احسان کامل اور ایمان کامل عطا فرما دے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، جتنے ہمارے مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، تندرستی دے دے اللہ، صحت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، بہت سو کے چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، بہت سو کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ قدم قدم پر ماں یاد آتی ہے اللہ، ان کی توجہ یاد آتی ہے اللہ، اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کو ہم سے راضی کر دے اللہ، اللہ اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے اللہ، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے اللہ، ہماری قربانی قبول کر لے اللہ، ہماری قربانی قبول کر لے اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا اللہ، اللہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کو تیار ہو گئے اللہ، اللہ تو نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا اللہ، اللہ یہ آسانی والی قربانی قبول فرما لے اللہ، الہ العالمین قربانی میں اخلاص عطا فرما دے اللہ، اللہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیں مانگی سب عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم